السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں شہاب آفیشل۔ ویورز میری آج کی یہ ویڈیو لوکل انورٹرز کے بارے میں ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ لوکل انورٹرز مارکیٹ میں بہت زیادہ سیل ہو رہے ہیں، تو لوکل انورٹر خریدنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ایک اچھی کوالٹی کے انورٹر میں کیا کمپوننٹس اور کس کوالٹی کے کمپوننٹس ہونے چاہیے۔ اسی طرح آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ یہ ساری ڈیٹیل شیئر کروں گا، اور میں یقین سے کہتا ہوں اگر آپ میری یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو لوکل انورٹرز کے بارے میں کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویورز شروع کرتے ہیں۔ میرے ساتھ 7 کلو واٹ کا ایک لوکل انورٹر ہے جس کا اوپر والا ڈھکن میں نے کھول دیا ہے تاکہ آپ لوگ انورٹر کو اندر سے دیکھ سکیں۔ یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے اس ویڈیو میں، یہ ہے مین پی سی بی بورڈ جس پہ سارے کمپوننٹس لگے ہوتے ہیں، جس میں کیپیسٹرز، ریزسٹرز، ہیٹ سنک، آئی سیز، کوائل اور آئی جی بی ٹی شامل ہے۔ ایک لوکل انورٹر کو خریدنے سے پہلے جن مین کمپوننٹس کے بارے میں جاننا ہمیں ضروری ہے اس میں سر فہرست ہے آئی جی بی ٹی، کیونکہ انورٹر میں آئی جی بی ٹی مین فنکشن ادا کرتا ہے۔ یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہے آئی جی بی ٹیز۔ یہ 7 کلو واٹ کا انورٹر ہے، اس میں 8 آئی جی بی ٹیز لگے ہیں۔ لہٰذا آپ جس سے بھی انورٹر خریدنا چاہتے ہیں اس کو بتائیں کہ وہ آپ کے لیے اوریجنل اور ہائی وولٹیج اور ہائی کرنٹ والے آئی جی بی ٹیز استعمال کرے۔ ایک اور بات، کبھی بھی آپ نے پل آؤٹ آئی جی بی ٹیز والا انورٹر نہیں خریدنا۔ مارکیٹ میں جو ہائی کوالٹی کے آئی جی بی ٹیز ہیں میرے خیال میں جن کی ایفیشنسی اچھی ہے، اس میں سر فہرست ہے زینر 80H65 یعنی 80 ایمپیئر اور 650 وولٹ۔ دوسرے نمبر پہ ہے 4063 96 ایمپیئر اور 630 وولٹ۔ تیسرے نمبر پہ ہے 4067 160 ایمپیئر اور 630 وولٹ۔ چوتھے نمبر پہ ہے 160T65 160 ایمپیئر اور 650 وولٹ۔ تو آپ کوشش کریں کہ ان آئی جی بی ٹیز کو استعمال کریں۔ اس کے بعد باری آتی ہے ان آئی جی بی ٹیز کی ہیٹ ڈیسیپیشن کی، تو اس کے لیے ہمیں ہیٹ سنک کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے ہیٹ سنک۔ اس میں ہلکا آتا ہے جو اسی سائز کے برابر ہوتا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس کی وال تھکنس بھی کم ہوتی ہے۔ یہ ہے وال تھکنس۔ تو یہ جو اسی انورٹر میں لگا ہوا ہے یہ ہے ہیوی ہیٹ سنک۔ تو آپ کوشش کریں جس سے بھی آپ انورٹر بنائیں اس کو کہے کہ وہ آپ کے لیے ہیوی ہیٹ سنک استعمال کرے۔ اسی طرح اس ہیٹ سنک کے اوپر ہیٹ کو سینس کرنے کے لیے ہیٹ سینسر لگا ہونا چاہیے تاکہ اوور ہیٹ کی صورت میں آپ کے آئی جی بی ٹیز جلنے سے بچ سکے۔ اس کے بعد باری آتی ہے کوائل کو، جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جو پیرائٹ رنگ آپ استعمال کر رہے ہو وہ اچھی کوالٹی کا ہو، کمزور کوالٹی کا نہ ہو۔ تو اور دوسری بات، یہ جو اس کوائل کا آؤٹ پٹ ہے مین یہ ہنری میں ہوتا ہے، جو کم از کم 2.2 ملی ہنری سے لے کر 3 ملی ہنری تک ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ کا صحیح کام کرے گا۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں 2 3 کوائل لگا لیتے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بے شک آپ ایک کوائل لگائے لیکن اس کی آؤٹ پٹ کی جو ہنری میں نے بتائی ہے اس کو برابر رکھیں، یعنی 2.2 ملی ہنری سے لے کر 3 ملی ہنری تک۔ اور تیسری بات، یہ جو اس کے ساتھ کیپیسٹر لگا ہوا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کیپیسٹر کو آپ اسی کوائل کی ہنری کے حساب سے لگائیں۔ جب آپ اس کو اسی ہنری کے حساب سے لگائیں گے تو آپ کے فریکوینسی میں مسئلہ نہیں آئے گا، ورنہ آپ کی فریکوینسی اپ ڈاؤن ہوتی رہے گی۔ ٹھیک ہے، تو اسی میں نے یہ 4.5 مائکرو فیراڈ کا کیپیسٹر لگایا ہوا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے مین آئی سی 30F2010 کی۔ تو آپ جس سے بھی انورٹر لے کوشش کریں اس کو بتائے کہ لیٹسٹ سافٹ ویئر اس آئی سی میں کر کے دے، کیونکہ اسی سافٹ ویئر میں مسئلے کم آتے ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے پاور سپلائی کی۔ پاور سپلائی اچھی کمپنی کی ہونی چاہیے اور اس کا آؤٹ پٹ وولٹیج 12 وولٹ سے لے کر 14 وولٹ ہونا چاہیے، اور کرنٹ 4 ایمپیئر ہونا چاہیے جو اس سارے بورڈ کو سپلائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ 2 سینسر لگے ہیں اور ساتھ ہی 4 آپٹو کپلر لگے ہیں، اور اسی طرح اس کے علاوہ ہمارے پاس
یہ ایک چھوٹا ہیٹ سنک ہے جس کے اوپر 7805 لگا ہوا ہے، جو ہمارے ساتھ اس مین آئی سی کو یعنی 30F2010 کو 5 وولٹ کی پاور سپلائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو آپ کو بڑے نظر آ رہا ہے، یہ 4 کے پسٹل لگے ہیں، ایک یہ اور 3 او، تو یہ 4 بھی پورے ہیں۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے 8 10 کے پسٹل لگا لیتے، بڑے بڑے لگا لیتے۔ میرے خیال میں یہ اتنا میٹر نہیں کرتا، یہ آپ 4 بھی لگائے 3 بھی لگائے تو پورے ہے، آپ کا انورٹر صحیح چلے گا، مسئلہ کوئی نہیں ہوگا میرے خیال میں، ٹھیک ہے۔ باقی ہر کسی کی اپنی مرضی ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بہت لوگ مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، تو آپ اس چیزوں پہ زیادہ فوکس نہ کریں۔ یہ پی وی ان پٹ ہے، جو ریڈ ہے وہ پلس ہے اور بلیک مائنس ہے، یہ آؤٹ پٹ کی ہے یعنی ریڈ لائن اور بلیک نیوٹرل، جیسے آپ کو یہ پوائنٹ سے نظر آ رہا ہے۔ اس کی میکسیمم وولٹیج جو ہے وہ 400 وولٹ ہے، اور اس میں جو 2 پنکھے لگے یہ ہائی سپیڈ اور 4 انچ کے ہونے چاہیے، جو آپ کو اچھی ایفیشنسی دے گا، اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں اگر لوکل انورٹر کے بارے میں کوئی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جواب دوں۔ یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی کہ آپ جہاں سے بھی انورٹر خریدیں تو کوئی آپ کے ساتھ دھوکہ نہ کرے۔ اگر آپ کو انورٹر چاہیے تو مناسب قیمت پہ میں بھی آپ کو دے سکتا ہوں، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ آپ کس طرح چوائس کریں گے کہ آپ نے کون سا انورٹر خریدنا ہے، 3 کلو واٹ، 5 کلو واٹ، 7 کلو واٹ، 8 کلو واٹ، 10 کلو واٹ، اس کی کیلکولیشن کرنی پڑتی ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے برج ریکٹیفائر کا، جو اسی انورٹر کے ان پٹ پہ لگتا ہے، جو وابڈا شیئرنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گا، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن آن رکھے تاکہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔